اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ مؤمنین کرام، آج بھی نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنا ہے اور بالخصوص آپ کو اطلاع دینا ہے اس عنوان سے کہ چونکہ ایک برمار اور بڑی یلغار خوفناک قسم کی نہج البلاغہ مکتب اہل بیت پر بالخصوص جو مکتب اہل بیت میں سے ایک اساسی و بنیادی کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد، اس پر جو حملہ ایک بڑی سازش کے تحت اور بڑی ایک منصوبہ سازی کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور یہ مختلف کمپنیز اداروں نے اس طرح سے اس کو یہ حرکت کی ہے۔ البتہ اداروں کے پیچھے جو اصل فتنہ ہے وہ آج کے مفتیوں کا فتنہ ہے، یعنی مفتی ہر دور میں فتنہ گر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے بھی مفتیوں نے دیے، مولا امیر علیہ السلام کے خلاف جو کچھ ہوا ممبروں پہ مسجدوں پہ وہ بھی مفتیوں نے کیا، اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام باقی ائمہ کے لیے بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اور آج بھی وہ یزیدی اپنی سنت کو باقی اور جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پھر ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے آثار اہل بیت کو بچانے کے لیے، تحفظ کرنے کے لیے۔ اس لیے مومنین کرام، یہاں پہ آپ کو اطلاع دینا اس حوالے سے ضروری تھا کہ یہ ایک نہج البلاغہ ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے ہم اس کی پکچر لا رہے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے ترجمہ کیا ہے جی مفتی مسعود صاحب نے۔ ادارہ ہے لاہور کا، لاہور بک سٹی، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار لاہور، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ اور اس ادارے نے اس مفتی صاحب کی اس کاوش کو اپنے لفظوں میں، اپنے انداز میں اس کو شائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو بھی جب دیکھا تو جس طرح پہلی ہم نے 6 جعلی نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ کو اطلاع دی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ان کا رستہ بھی روکا ہے الحمدللہ، تو اسی حوالے سے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا کہ اس نہج البلاغہ کا جب کھول کے دیکھا تو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں یہاں پہ بالکل وہی پلاننگ، وہی منصوبہ بندی کے تحت، اسی پالیسی کے تحت یہاں بھی ایک بہت بڑی ایک سازش نظر آئی اس کتاب کے اندر بھی۔ تو یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سب سے پہلے جو اس کتاب کے ساتھ، نہج البلاغہ کے ساتھ، اس ادارے نے اور مسعود مفتی نے جو خیانت کی ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو خطبات کی تعداد ہے نہج البلاغہ میں وہ ہے 239، جبکہ انہوں نے جو نقل کیے ہیں وہ ہیں 153، یعنی 86 خطبات انہوں نے سرے سے غائب کر دیے۔ اور اس کے بعد مکتوبات کی تعداد ہے مولا متقیان علیہ السلام کی، جو کہ مولا امیر علیہ السلام اپنے دست مبارک سے مختلف لوگوں کو تحریر فرمائے ہیں خطوط، ان کی تعداد ہے، اصل جو نہج البلاغہ ہے اس میں 79 ہے، لیکن انہوں نے خطوط جو نقل کیے ہیں ان کی تعداد ہے 54۔ 25 مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام اس سے غائب کر دیے گئے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جی ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ اگر یہی چاہت ہے اور یہی محبت ہے تو عداوت کس کو کہتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک بڑی خوفناک ایک سازش تھی جو کہ الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق دی، امام زمان علیہ السلام نے مدد فرمائی، تو اس فتنے کا بھی دروازہ بند ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ۔ یہ 7ویں جعلی نہج البلاغہ ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں اچھا پھر بالکل وہی انداز ہے کہ جو باقی پہلی 6 نہج البلاغہ جن کی اطلاع ہم آپ کو دے چکے ہیں فروغ ولایت چینل پہ، اسی طرح وہی انداز، وہی پالیسی یہاں پہ بھی ہے۔ اس نہج البلاغہ میں بالخصوص جو ایک بہت بڑی خیانت کے وہ خطبات کے جن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے منصب کی حقیقت اور ان کے فرائض منصبی ظاہر ہو رہے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں، ان خطبات کو حذف کیا ہے۔ پھر جن خطبات میں فضیلت اہل بیت، تمام نبی اکرم علیہ السلام کے بعد باقی سب پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان خطبات کو حذف کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان میں سے مثلاً خطبہ نمبر 2 جو کہ نہج البلاغہ میں ہے، جو اصلی نہج البلاغہ میں ہے، وہ ایک تو لمبا خطبہ ہے، بڑا خطبہ صفین سے، جنگ صفین سے جب مولا امیر علیہ السلام واپس پلٹے تو مولا امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ تعلیم فرمایا ہے اس امت کو، لوگوں کو، قیامت تک کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔
اور اس خطبے کے ایک حصے میں مولا امیر علیہ السلام اہل بیت نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ ہم موضع سرہ ولجع امرہ وعیبۃ علمہ وموئل حکمہ وکہوف کتبہ وجبال دینہ بہم اقام انحناء ظہرہ واذہب ارتعاد فرائسہ۔ یہاں تک بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا متقیان علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو مولا کے مخالف تھے ان کی حیثیت بھی اگلے جملوں میں بیان کر دی۔ یہ اصلی نہج البلاغہ میں ہے، اس میں یہ پورا خطبہ ہی انہوں نے اس سے غائب کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آل محمد کی فضیلت آشکار ہو رہی ہو اور ان کے مخالف کی مذمت ہو رہی ہو، اس کی حیثیت بھی واضح لوگوں پر عیاں ہو رہی ہو، تو مفتی تو کبھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے کہ وہ ایسے خطبات کو برداشت کریں اور ایسے خطبات کو اپنی کتابوں میں ضبط تحریر میں لے کر آئیں۔ مومنین کرام، یہاں یہ جو چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئی کلام کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم موضع سر رہی، یعنی رسول اللہ کے رازوں کا محل اہل بیت نبوت ہے۔ اسرار نبوت اگر کسی جگہ پہ پائے جاتے ہیں تو وہ آل محمد ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَجَعُ أَمْرِهِ، رسول اللہ کے امر کو کی پناہ گاہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، اہل بیت نبوت ہے۔ وَعِيبَةُ عِلْمِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے صندوقچہ، عیبت صندوقچہ یعنی خزانہ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ علم کے مخزن ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کی طرف آیا، اس علم کے خزانہ آل محمد ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَوْئِلُ حِكَمِهِ، موئل و حکمہ، کیا مطلب ہے؟ موئل کہتے ہیں کہ جس کی طرف پلٹا جائے، رجوع کیا جائے، یعنی تمام کی تمام حکمتیں اور تمام کی تمام اوامر حکومتی سارے کے سارے پلٹتے ہیں آل محمد کی طرف۔ اب ظاہر ہے جب یہ جملے مولا امیر علیہ السلام بیان فرمائیں گے تو مفتی صاحب برداشت نہیں کریں گے۔ وَكَهُوفُ كُتُبِهِ، کہوف کہف کی جمع، کہف کہتے ہیں غار کو۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو محفوظ کرنا چاہتے تھے تو اپنے گھروں کے اندر ایک محفوظ ایک غار سی کھودتے تھے اور اس کے اندر ان چیزوں کو رکھ کر اوپر سے اس کا رستہ دروازہ بند کر دیتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ خدا نے اپنی کتب کو محفوظ کرنے کے لیے آل محمد کو کہوف کا درجہ دیا، غار کا درجہ دیا، اور ان کے ذریعے سے اپنی کتب اور اپنے بالخصوص قرآن حکیم اور اپنی شریعت کی حفاظت ان کے ذمہ لگائی۔ ظاہر ہے جب اس لیے رسول اللہ فرما کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی قرآن اور اپنی عطرت یعنی اہل بیت، اگر تم نے دونوں سے تمسک رکھا تو ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ مجھ پر دونوں اکٹھے وارد نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ جو بندہ آل محمد کے فضائل کو برداشت نہیں کرتا، کیا وہ آل محمد کے ساتھ تمسک کر رہا ہے؟ اکیلا قرآن اس کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، کفایت نہیں کرے گا جب تک آل محمد اس قرآن کے ساتھ ملے نہیں اور ان دونوں کے ساتھ تمسک نہ کیا جائے۔ وَكَهُوفُ كُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کی محفوظ پناہ گاہیں وجود اہل بیت نبوت ہے۔ وَجِبَالُ دِينِهِ، جبال جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ سے تشبیہ دی آل محمد کو مولا متقیان نے کیوں دی؟ اس لیے کہ جس طرح جبل استقرار اور قوت کی علامت ہوتا ہے اور استحکام کی علامت ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے، اور اس کو قرآن نے بھی اس کو زمین کے میہے کہا کہ جس کی وجہ سے زمین زلزلوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آل محمد دین کے لیے جبال کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کچھ اور تو ہو سکتا ہے، دین کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ دین کے لیے جو جبل کی حیثیت رکھے وہ وجود امیر المومنین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا وجود عطا ہے، امام حسین علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام اجل اللہ فرجہ الشریف کا وجود عطا ہے۔ پھر آگے فرماتے بہم اقام انحناء ظہرہ، یہ آل محمد ہی تو ہیں کہ جن کے وجود کی وجہ سے جس دین کی کمر خمیدہ ہو چکی سی اس کمر کو سیدھا کیا گیا۔ بہم اقام انحناء ظہرہ وبہم اذہب ارتعاد فرائسہ، فرائس کہتے ہیں جو مثلا اپنے
اگر چوپایوں کا دیکھا ہو تو ان کی بغلوں کے نیچے جو گوشت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرائض، اور ارتیاد کہتے ہیں اس پہ کپ کپی طاری ہونا، یعنی کپ کپی طاری ہونا فرائض، کہ جب کسی چوپایوں پہ مثلا کوئی درندہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس پہ بغلوں کے نیچے جو گوشت ہوتا ہے نا اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، وہ خوف کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ کے دین پر بھیڑیے اس طرح ٹوٹ پڑے کہ میرے مولا امیر علیہ السلام نے اس کو فرائض، کمپتے ہوئے فرائض کے ساتھ، ارتیاد فرائض کے ساتھ تشبیہ دی، کہ جس طرح ان چوپایوں کے گوشت پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے بھیڑیوں کی وجہ سے، درندوں کی وجہ سے، اسی طرح جب انسانی شکل میں درندوں نے رسول اللہ کے دین پر حملہ کیا اور اس پر تحریف کرنے کی کوشش کی تو میرے مولا امیر نے اس کو ارتیاد فرائض کے ساتھ تشبیہ دی۔ لیکن اس ارتیاد فرائض کو ختم کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ آل محمد کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہی وجہ ہے یہ خود تو حالت سجدہ میں ذبح ہو گئے، ان کی اولادیں قید کر لی گئیں، امیر المومنین کی 14 بیٹیوں کو کربلا میں قید کیا گیا، لیکن اس دین کے ارتیاد فرائض کو ختم کیا، جو کپ کپی طاری تھی اس کو ختم کیا۔ مومنین کرام جب یہ صورتحال، یہ اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو مفتی تو کبھی برداشت نہیں کریں گے، پورا خطبہ ہی مفتی نے حذف کر دیا۔ اور پھر خطبہ نمبر 3 کے اندر مفتی صاحب نے پھر وہی روایتی خیانت دکھائی ہے کہ خطبہ نمبر 3 میں مولا متقیان علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، جو کہ خطبہ شکیہ، آپ کون ہے جو اس خطبے سے واقف نہیں ہے؟ مفتیوں کو بہت چبھتا ہے، ظاہر چبھے گا، اسے چبھے گا کہ اس میں مولا امیر علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی حیثیت آشکار کر دی لوگوں پہ اور اپنی حقیقت بھی بیان کر دی، تو ظاہر ہے یہ پھر مفتی صاحبان کے لیے برداشت نہیں۔ اس میں خود اس کو 3 سے اٹھا کے 2 نمبر بنا دیا، دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اور اس کی 10 سطور کا ترجمہ کیا، عربی متن لکھا ہی نہیں ہے، 10 سطور اس کی نقل کی ہے یہاں پہ مومنین کرام۔ جبکہ یہ خطبہ 4 صفحات پہ مشتمل ہے، یہ بڑا طولانی خطبہ ہے، خطبہ شکیہ ہم پیچھے بھی بیان کر چکے، وہی روش ہے جو پچھلے مفتیوں نے بیان کی ہے، اختیار کی ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے اب 10 سطور کہاں اور 4 صفحات خطبے کے کہاں، یعنی یوں سمجھے کہ 2/3 حصہ خطبے کا ویسے ہی غائب کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ہم نے انتخاب، ارے بھیا انتخاب کیا کرتے ہیں؟ انتخاب اس کو نہیں کہتے، انتخاب یہ کہتے ہیں کہ آپ لیکن معیار بتاتے ہیں کہ ہم ان خطبوں کو اس وجہ سے منتخب کر رہے ہیں، ان خطبوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے معیار بتاتے ہیں۔ کوئی معیار نہیں ہے ہی نہیں معیار، معیار صرف عداوت اہل بیت ہے، اور کوئی عداوت اور کوئی معیار نہیں ہے۔ مومنین کرام، پروردگار نے ہمیں توفیق دی ہے اور یہ نہج البلاغہ ہم نے بین کروا دی ہے الحمدللہ۔ میں نے عرض کی کہ میرے زندگی کا ایک لمبا حصہ اس نہج البلاغہ کے تحفظ پہ لگا ہے، میں 2013 سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آج یہ 7ویں نہج البلاغہ ہے جعلی جو ہم نے بین کروائی، کچھ دن پہلے ہم نے بین کروائی ہے، البتہ یہ 7ویں نمبر پہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، یہ سارا اس کے آرڈر ہیں بین ہونے کے، اور یہ پیچھے بھی ہے جی، سائن ہیں ان کے، یہاں پہ بھی ہے۔ مومنین کرام الحمدللہ، خدا بند متعال نے ہماری نصرت فرمائی ہے، توفیق دی ہے، اور یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف نے مدد فرمائی، تو آج یہ 7ویں بھی الحمدللہ بین ہو گئی۔ اگر یہ کسی کے ہاں ملے تو یہ آپ ہمیں، اگر یہ کتاب کسی کو ملے یا کوئی مکتبے والا بیچ رہا ہو تو ہمیں بتائیں۔ یہ کتابیں ہم نے ضبط کی ہیں ساری کی ساری، یہ سارا سٹاک اب ہمارے پاس ہے، اگر کوئی اس کو بیچتا ہو تو ہمیں اطلاع کرے، انشاءاللہ وہ پھر بیچنے کے قابل نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب جیل میں جائے گا، حوالات میں بند ہوگا، اس کے مقدمہ ہوگا تو پھر کاروبار نہیں کرے گا، پھر جیل ہی بھگتے گا انشاءاللہ۔ خدا بند متعال مکتب اہل بیت کی حفاظت فرمائے۔ ایک جیلی اور رہ گئی ہے انشاءاللہ، وہ چونکہ اسلام آباد سے چھپی ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی فراغت ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو ان 7 جعلی نہج البلاغہ کا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تھوڑا جناب ذرا